بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 4 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ضمائر واحد ہے۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے، ضمائر واحد یعنی واحد کی ضمیریں یہاں استعمال کی جائیں گی۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ جس طرح سے اسم ہوا کرتا ہے ایسے ہی ضمیر ہوا کرتی ہے، جس طرح سے گردان کے اندر 14 صیغے آیا کرتے ہیں ایسے ہی ضمیریں بھی 14 ہوا کرتی ہیں، تو ہر ایک اعتبار سے ضمیریں جو بنتی ہیں وہ 14 پنجے 70 ہوا کرتی ہیں۔ دوسری یہ کہ ضمیروں کی اب جو ہو جاتی ہیں مرفوع متصل 14 ہو جاتی ہیں، مرفوع منفصل 14 ہو جاتی ہیں، منصوب متصل 14، منصوب منفصل 14 اور مجرور متصل 14۔ تو اس طرح سے ضمیر کی 5 قسمیں ہوئیں اور 14 ہر ایک میں 14 صیغے ہوتے ہیں، تو اس 14 ضمیریں ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے ضمیر کی جو 5 قسمیں اور پوری کل ضمیریں 70 ہو جاتی ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے جو ضمیروں کا ذکر کر رہے ہیں ان میں کچھ ضمیریں متصل رہیں گی اور کچھ ضمیریں منفصل رہیں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرور جو رہتا ہے حرف جر کے ذریعے رہتا ہے، اور کبھی مضاف الیہ ہونے کی صورت میں مجرور ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آج جو ہے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہوا تلمیذن۔ ہوا یہ ضمیر ہے اور ضمیر مرفوع منفصل ہے، یعنی کسی سے متصل نہیں ہے، فعل وغیرہ سے یہ متصل نہیں ہے بلکہ بالکل جدا ہے۔ جب وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور کسی سے متصل نہ ہو تو اس کو ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا ضمیر ہے مذکر کے لیے، واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور مفرد اور یہ مرفوع بنتی ہے۔ تو ہوا یہ مبتدا بنے گا اور تلمیذن اس کی خبر۔ اب کہیں گے ہوا مانے وہ، تلمیذن مانے شاگرد، طالب علم۔ ہوا تلمیذن وہ شاگرد ہے۔ آگے ہے ہیا تلمیذتن، جو خبر چونکہ مؤنث ہے تو اس اعتبار سے جو ہے مبتدا بھی مؤنث ہے، مبتدا کے اعتبار سے خبر آیا کرتی ہے، تو مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے۔ یہاں پہلے والے جملے میں مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے۔ ہیا مانے وہ، یعنی یہ مؤنث کے لیے ہے اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلمیذتن طالبہ ہے، شاگردہ، شاگردنی ہے، شاگردنی ہے۔ ہیا تلمیذتن وہ شاگردنی ہے۔ پھر آگے ہوا مسلمون، یہاں پر بھی وہی ضمیر ہے۔ ہوا مانے وہ، مسلمون مانے مسلمان، ہوا مسلمون وہ مسلمان ہے، اور یہ چونکہ واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے اس لیے اس کی جو خبر بھی ہے وہ بھی واحد ہے، مسلمون۔ جمع اس کی آتی ہے مسلمون، مسلمین وغیرہ۔ ہوا مسلمون وہ مسلمان ہے، ہیا مسلمتن وہ مسلمان عورت ہے۔ پھر آگے ہے، اب یہاں پر ضمیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسم سے متصل ہے۔ کبھی ضمیر فعل سے متصل ہوتی ہے اور کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اسم، یہ اسم مضاف ہے اور اسم ایک علم ہے، نام ہے، اور اس سے ضمیر متصل ہے ہو، اور ہو ضمیر یہ جو ہے مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ یہاں ضمیر محل جر میں ہے، یعنی مضاف الیہ۔ مجرورات 2 ہوا کرتے ہیں، یا تو حرف سے پہلے حرف جر ہو یا وہ کلمہ مضاف الیہ ہو۔ تو اسم مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ۔ اب ضمیریں چونکہ مبنیات میں سے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا، تو مبنیات میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر لفظاً اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس کو کہیں گے محلاً مجرور۔ اسم ہو اس کا نام حمید، حمید ہے، یہ مذکر کے لیے ہوئی۔ اسمہا اس مذکر کا نام حمید ہے۔ اسمہا رشیدہ اس مؤنث کا نام، ہا ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، واحد کے لیے، تو اسمہا اس کا نام رشیدۃ، رشیدہ ہے۔ پھر آگے خلقہ طیب، خلق یہ بھی مضاف ہے، اسم ہے، اور ہو ضمیر مضاف الیہ کی طرف، اور مضاف الیہ یہ ہو ضمیر مجرور محل جر میں ہے، اور یہ مل آ کر کے مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے، اور طیب اس کی خبر۔ خلقہ اس کے اخلاق، طیب اچھے ہیں،
پھر آگے خلقہا ایضاً طیبۃ، اس کے اخلاق یعنی اس مؤنث کے اخلاق بھی ایضاً معنی بھی طیبٌ اچھے ہیں، اس مذکر کے اخلاق اچھے ہیں اور اس مؤنث کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ پھر آگے ہے فی یدہ محفظۃ الکتب، فی معنی میں، ید معنی مضاف اور ہا ضمیر یہ محل جر میں ہے، مضاف الیہ ہے، اور اس سے پہلے حرف جر ہے تو یہ مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور بنے گا، اور مجرور جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، اور محفظۃ الکتب ہی یہ مبتدا مؤخر بنے گا۔ تو خبر جب جار مجرور ہو تو اپنی مبتدا پر مقدم ہو جایا کرتی ہے۔ فی یدی اس کے ہاتھ میں، محفظت معنی بستہ، محافظ جمع آتی ہے، کتب کتاب کی جمع، مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی میں ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا بستہ ہے، ترجمہ کرنے میں مضاف الیہ کے ترجمے میں کاکی کیا آتا ہے، تو اب دیکھیں اس کے ہاتھ میں یعنی اس مذکر کے ہاتھ میں کتابوں کا بستہ ہے۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ انسان کے وہ اعضاء جو جوڑ ہے ان کو بھی مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ ہے، ٹانگیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کی جو دو ہیں تو اس کو مؤنث کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا بستہ ہے، وفیہا کتبہ، فیہا کا ضمیر ہا ضمیر کا مرجع یعنی بستہ، اس بستے میں یعنی اس میں کتب اس کی کتابیں، اس مذکر کی کتابیں ہیں۔ فی یدیہا محفظۃ، فی یدیہا ید مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ اور ہا ضمیر کا مرجع مؤنث ہے، چونکہ ہا ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فی یدیہا اس مؤنث کے ہاتھ میں، محفظۃ بستہ ہے، فیہا کتبہا اس بستے میں اس مؤنث کی کتابیں ہیں، وکراساتہا کراستن کی جمع کراسات کاپیاں، اس بستے میں اس یعنی مؤنث کی کتابیں اور اس کی کاپیاں ہیں۔ اور بھی آگے اس بستے میں اس کی کتابیں اور اس کی کاپیاں، واقلام قلم کی جمع اور اس کے قلم، ومبراتوا اور اس کا قلم تراش جس کے ذریعے سے پینسل کو چھیلا جاتا ہے، ومحایتوا اور اس کی ربر ہے، یعنی ربر یعنی مٹانے والا، کام کرنے والی۔ اب پورے کا ترجمہ ہوگا اس بستے میں اس مؤنث کی کتابیں اور اس کی کاپیاں اور اس کے قلم اور اس کا قلم تراش اور اس کی ربر ہے۔ پھر آگے ہے اہیا مسلمتن، کیا وہ مسلمان ہے؟ سوال ہو رہا، حمزہ استفہام ہے جو سوال کے لیے آتا ہے۔ اب ہیا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہے۔ اہیا مسلمتن، کیا وہ عورت مسلمان ہے؟ نعم جی ہاں، ہیا مسلمتن وہ عورت مسلمان ہے۔ پھر آگے اہیا ذاہبتن الی المدرسہ، منے کیا، ہیا منے وہ، ذاہبتن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مؤنث واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اہیا ذاہبتن، کیا وہ مدرسہ جا رہی ہے؟ اصل لفظی ترجمہ ہوگا کیا وہ جاتی ہے مدرسہ تک، لیکن محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کیا وہ مدرسہ جا رہی ہے؟ جواب دے رہے ہیں نعم جی ہاں، ہیا ذاہبتن الی المدرسہ، جی ہاں وہ مدرسہ جا رہی ہے۔ پھر آگے یہاں پر ہے اہیا ذاہبتن بغیر عربہ، کیا وہ بغیر موٹر کے جا رہی؟ عربہ مانے موٹر، کار، اہیا ذاہبتن بغیر عربہ، کیا وہ بغیر موٹر کے جا رہی ہے؟ لا نہیں، ہیا ذاہبتن فی العربہ وہ موٹر میں جا رہی ہے۔ پھر آگے ہے عربۃ المدرسۃ واقفۃ امامہا، عربت چونکہ مضاف مؤنث ہے اس اعتبار سے خبر بھی مؤنث آتی ہے، اگرچہ یہاں مضاف الیہ بھی مؤنث ہے لیکن جو خبر کا جو تعلق رہتا ہے وہ مضاف کے اعتبار سے رہتا ہے، مضاف اگر مؤنث ہے تو خبر مؤنث آئے گی۔ عربۃ المدرسۃ مدرسے کی گاڑی اور موٹر، واقفۃ کھڑی ہے، امامہا یعنی امامہ ہا ضمیر کا مرجع مدرسے کے سامنے، مدرسے کی گاڑی مدرسے کے سامنے کھڑی ہے، ومعہا اور اس کے ساتھ یعنی اس عورت کے ساتھ، ومعہا امرأۃ اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے،
ومعہا اور اس کے پاس، اگر یہاں مدرسے کا تعلق لگائیں تو یہاں مدرسے اور اس کے پاس یعنی اس کے ساتھ امرأۃ ایک عورت ہے، یا عورت کی طرف لگائیں تو اب معنی ہوگا ومعہا امرأۃ اور اس عورت کے ساتھ ایک عورت ہے، ان مؤنث کے ساتھ ایک عورت ہے، تو مدرسے کی گاڑی اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ تو یہ سبق جو ہمارا تھا آج کا درس نمبر 4 منہاج العربیہ حصہ دوم کا، یہ ہمارا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اب ٹیبل بنا کر کے آپ کی بارگاہ میں سوالات و جوابات کا سلسلہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اپنی کتاب کی ترجمہ کرے جو اردو ہوتی ہے اس کی عربی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر آپ کو سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو ہے سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ادھر اس طرف آپ کی کتاب منہاج العربیہ کے سوالات ہیں اور اس طرف ہم نے جوابات پیش کیے ہیں، تو ہم ترجمہ بھی کرتے چلیں گے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا سوال ہے ما اسم البنتی، ما مانے کیا، اسم البنت لڑکی کا نام، لڑکی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اسم البنتی رشیدہ، لڑکی کا نام رشیدہ ہے۔ پھر آگے اہیا مسلمتن، کیا وہ مسلمان ہے؟ نعم جی ہاں، ہیا مسلمتن، وہ مسلمان ہے۔ پھر آگے اہیا قبیحتن، کیا وہ بدصورت ہے یعنی بری ہے؟ لا نہیں، ہیا لیست بقبیحۃ، وہ بدصورت بری نہیں ہے۔ اور لیست مؤنث استعمال اس لیے ہوا کیونکہ چونکہ مؤنث ہے اور مؤنث کے لیے لیست کا استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے لیسا کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے این ذاہبۃ ہیا، این مانے کہاں، ذاہبۃ جا رہی ہے، ہیا مانے وہ، این ذاہبۃ ہیا، وہ کہاں جا رہی ہے؟ جواب ہیا ذاہبۃ الی المدرسہ، وہ مدرسہ جا رہی ہے۔ پھر آگے کیف خلقھا، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ خلقھا طیب، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر آگے این محفظتھا، این مانے کہاں، محفظتھا اس کا بستہ کہاں ہے؟ جواب ہے محفظتھا فی یدھا، اس کا بستہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آگے من مع العرب، من مانے کون، عرب مانے گاڑی، گاڑی کے ساتھ کون ہے؟ جواب ہے المرأۃ مع العرب، گاڑی کے ساتھ عورت ہے۔ پھر آگے اہیا صغیرۃ، کیا وہ چھوٹی ہے؟ نعم جی ہاں، ہیا صغیرۃ، جی ہاں وہ چھوٹی ہے۔ پھر آگے اہیا جمیلۃ، کیا وہ خوبصورت ہے؟ نعم جی ہاں، ہیا جمیلۃ، جی ہاں وہ خوبصورت ہے۔ پھر آگے این عربۃ المدرسۃ، مدرسے کی موٹر کار کہاں ہے؟ جواب ہے عربۃ المدرسۃ واقفۃ امامہا، مدرسے کی موٹر کار اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ جو تھا سوال و جوابات کا جو سلسلہ تھا، عربی کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے ہر کتاب کے اندر، تو یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے جو اصل کتاب کے اندر آپ کی جو ہے اردو سے عربی بنانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ترجمہ کرو، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی کتاب منہاج العربیہ حصہ دوم کے یہ اردو ہے اور اس کی ہم نے عربی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے وہ عورت ہے، تو وہ عورت ہے، اب وہ کی عربی آئے گی ہیا، عورت کی عربی امرأۃ، ہیا امرأۃ، وہ عورت ہے۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں، کبھی جملہ جب تام ہوتا ہے تو اس کے اردو ترجمے کے آخر میں ہیں، ہے، ہوں وغیرہ آتا ہے، تو یہ جملہ پورا تام ہے، مرکب تام ہے۔ آگے ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس عورت کے خلقھا، یعنی ہا ضمیر مؤنث، اور اس کے اخلاق طیبون اچھے ہیں۔ پھر آگے یہ مدرسہ ہے، ہاذہ مانے یہ، مدرسۃ من مدرسہ، یہ مدرسہ ہے، اور ہاذہ اس میں اشارہ مؤنث ہے تو خبر بھی اس کی مؤنث ہے، ہاذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ پھر آگے ہے اس کا نام مشہور ہے، یعنی کس کا نام، اسمھا معروف، دیکھیں مضاف ہا ضمیر کا مرجع مدرسہ ہے تو مضاف الیہ کے اعتبار سے معروف نہیں آیا بلکہ اسم کے اعتبار سے معروف آیا ہے،
اور اسم مذکر اس لیے معروفن آیا ہے، اور اگر مؤنث ہوتا تو معروفتن آتا۔ اس کا نام اسمہا، اس کا نام معروفن مشہور ہے۔ یہ کس کا بستہ ہے؟ لمن مانے کس کا، حاضی المحفظۃ یہ بستہ، لمن عادل محفظہ یہ کس کا بستہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ما مانے کیا، فیہا یعنی اس بستے میں، فیہا اس میں کیا ہے، یہ گاڑی ہے۔ حاضی مانے یہ، عربۃ مانے گاڑی، حاضی عربۃ یہ گاڑی ہے۔ اس کی قیمت بہت کم ہے۔ ثمنھا اس کی قیمت قلیل جدا، ثمن چونکہ مضاف مذکر ہے اس اعتبار سے قلیل آیا۔ ثمنھا اس کی قیمت قلیل جدا بہت تھوڑی ہے۔ پھر آگے، وہ لڑکی گھر کی طرف جا رہی ہے۔ تلک البنت مانے وہ لڑکی، ذاہبۃ جا رہی ہے، الی البیت گھر کی طرف، وہ لڑکی گھر کی طرف جا رہی ہے۔ پھر آگے ہے، یہ مسلمان طالب علم ہے۔ اب یہاں صفت پہلے آتی ہے اردو کے اندر اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم طالب علم کی عربی پہلے لائیں گے ھذا کے بعد، اور مسلمان کی عربی بعد میں لائیں گے۔ ھذا متعلم مسلم، یہ مسلمان طالب علم ہے۔ ترجمہ کرتے وقت ادھر سے کریں گے، لیکن یہ موصوف رہے گا اور یہ صفت رہے گی، اور موصوف صفت کا اعراب ایک صحیح رہتا ہے۔ موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع، موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ۔ پھر آگے، اس کا نام احمد ہے۔ اسمہ اس کا نام، احمد احمد ہے۔ یہ احمد پہ تنوین اس لیے نہیں آئے گی، غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ اسمہ اس کا نام احمد ہے۔ یہ ربر خراب ہے۔ حاضی من یہ ردی، محایت من ربر، حاضی المحایت یہ ربر ردیۃ خراب ہے۔ خبر یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں اشارہ و مشار الیہ سے مل کر دونوں کے دونوں مؤنث ہیں۔ پھر آگے، اس کی قیمت کم ہے۔ ثمنھا اس کی قیمت قلیل کم ہے، اس کی قیمت ثمنھا قلیل اس کی قیمت کم ہے۔ یہ باغ ہے۔ حاضی مانے یہ، حدیقۃ مانے باغ، حاضی حدیقۃ یہ باغ ہے۔ پھر آگے، اس میں پھل اور پھول ہیں۔ فیہا یعنی اس باغ میں، ضمیر کا مرجع ہا مؤنث حدیقہ، اس میں اثمار پھل و ازہار اور پھول ہیں، اس میں پھل اور پھول ہیں۔ صبح کی تفریح بہت مفید ہے۔ نزہۃ الصباح، نزہۃ مانے تفریح، صباح مانے صبح کی، نزہۃ الصباح صبح کی تفریح مفیدۃ جدا بہت مفید ہے۔ پھر آگے، یہ کتابیں ہیں۔ حاضی مانے یہ، کتب مانے کتابیں، حاضی کتب یہ کتابیں ہیں، حاضی کتب یہ کتابیں۔ کتب چونکہ مؤنث ہے اس اعتبار سے کہیں گے کہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث آ گیا۔ یہ کتابیں ہیں۔ پھر آگے، یہ ان میں تصاویر ہیں۔ فیہا ان میں یعنی ان کتابوں میں، ہا ضمیر کا مرجع کتابی ہے، اور چونکہ لفظ کے اعتبار سے وہ مذکر ہے لیکن جمع مکسر ہے تو اس اعتبار سے واحد مؤنث کے حکم ہے، اس اعتبار سے ہا ضمیر مؤنث آ گئی۔ فیہا اس میں رسوم کتابیں ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، فیہا اس میں رسوم کتابیں ہیں، یہ خبر مقدم ہے، اور رسوم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یہ درخت ہے۔ حاضی مانے یہ، اشجار مانے درخت، یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ اشجار جمع مکسر ہے، اس اعتبار حاضی آ گیا۔ پھر آگے، وہ بہت اونچے لمبے ہیں، وہ بہت اونچے لمبے ہیں۔ ہیا مانے وہ، مرتفعۃ مانے اونچے، طویلۃ مانے لمبے، جدہ مانے بہت۔ ہیا مرتفعۃ طویلۃ جدہ وہ اونچے بہت، وہ بہت اونچے لمبے ہیں۔ پھر آگے، وہ مکہ ہے۔ تلکا مانے وہ، مکہ مانے مکہ، تلکا مکہ وہ مکہ، یہ مکہ بھی غیر منصرف ہے، اس اعتبار سے اس پر تنوین داخل نہیں ہوئی۔ پھر آگے، اس میں اللہ کا گھر ہے۔ فیہا یعنی فی مکہ تھا، فیہا بیت اللہ اس میں اللہ کا گھر ہے۔ پھر آگے، یہ مدینہ ہے۔
حاضی من یہ مدینۃ من مدینہ، حاضی مدینۃ یہ مدینہ شہر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ فیہا اس میں قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یعنی مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا، اور یہ سلسلہ آج کا سبق ہمارا منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 4 تھا، مکمل ہوا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلیز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔